بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناشتے میں کھجور کھانے سے انسان جادو ٹونے سے محفوظ رہتا ہے۔ ہری مرچیں وٹامن سی کا خزانہ ہیں۔ لال مرچیں کیلوریز کو کم کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ اگر پیٹ کی کوئی بھی بیماری ہو تو گھر میں مسور کی دال بنا کر کھائیں۔ سفید مرغے کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں سے جنات دور چلے جاتے ہیں۔ کھڑے ہو کر کنگھی کرنے والا انسان قبض میں مبتلا رہے گا۔ جس گھر میں کسی عورت کا نام فاطمہ ہو ایسے گھر میں مفلسی داخل نہیں ہوتی۔ جس نے روزانہ 6 کھجوریں کھا لیں اس کو زہر نقصان نہ پہنچا سکے گا اور نہ ہی جادو۔ زیادہ ٹماٹر کھانے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے دونوں کانوں میں انگلی ڈال کر رکھنے سے دماغ تیز ہوگا۔ دل اداس ہو تو کسی یتیم یا مجبور بندے کی مالی مدد کر دو، تمہارے دل کو سکون ملے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے دونوں کانوں میں انگلی ڈال کر رکھنے سے دماغ تیز ہو جائے گا۔ جن مریضوں کو معدے کا مسئلہ ہے یا پھر معدہ خراب ہو گیا ہے تو وہ صبح ناشتے میں کھجوریں کھایا کریں۔ اگر صبح نہار منہ چہرہ دھوتے وقت پانی میں لیموں کے چند قطرے ملا دیے جائیں تو چہرے کی جلد نرم ہو جاتی ہے۔ خارش والی جگہ پر پیاز کا رس لگانے سے خارش میں آرام آ جاتا ہے۔ دوپہر کو گنے کا رس پی لیا کرو، آپ کی آنکھوں میں کشش آ جائے گی۔ روزانہ جلدی اٹھنا جسم کو چست اور صحت مند بناتا ہے۔ جو انسان کمزور ہو وہ ورزش کرے، اس سے کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ ذہنی دباؤ ہو جائے تو سنترے کا جوس پی لیا جائے، اس سے تھکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ لیموں کا رس چہرے پر مسل دینے سے چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں، چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسٹرابری کھانے سے بچوں میں پیدائشی بیماری کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ شام کے وقت ورزش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ صبح نہار منہ ورزش کرنا بدن کے لیے انتہائی مفید ہوتا ہے۔ جو عورتیں زیادہ ٹھنڈا مشروبات پیتی ہیں ان کو بانجھپن کی بیماری ہو جاتی ہے۔ ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کیا کرو۔ اگر خون میں کولیسٹرول کی مقدار بڑھ جاتی ہے تو باقاعدگی کے ساتھ بادام کھایا کرو۔ پھٹی ہوئی ایڑیوں کے اوپر مہندی لگانے سے پھٹی ہوئی ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ بادام کھانے سے دماغ کی گروتھ بڑھتی ہے، حافظہ مضبوط ہوتا ہے۔ دانت کھٹے ہونے لگیں تو بادام کھا لیا کریں، اس سے دانتوں کا کھٹا پن دور ہو جاتا ہے۔ دل کے مریض لوگوں کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن کا استعمال کیا کریں۔ چاولوں کو دوبارہ گرم کر کے کھانے سے جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ پیاز کاٹنے کے بعد ہاتھوں سے بدبو آنے لگے تو ہاتھوں کو نمکین پانی سے دھو لیں۔ پالک کے پتوں کی چٹنی بنا کر کھانے سے یرقان کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ تیز مرچوں والی چیزیں کھانے سے بدن میں الرجی پیدا ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے سر میں درد رہتا ہے وہ پالک کھانے سے گریز کیا کریں۔ ستو پیاس کو ختم کرتا ہے، معدے کو قوت دیتا ہے، 70 بیماریوں کا علاج ہے۔ معدے کو ٹھنڈا کرتا ہے، گرمی کو روکتا ہے۔ جن لوگوں کے سر میں درد رہتا ہے تو وہ پالک نہ کھایا کریں۔ پیٹ کے درد کا مسئلہ رہتا ہو تو نہار منہ دہی کھایا کرو۔ صرف مچھلی کا گوشت ایسا ہے جو روٹی کا کام بھی دیتا ہے، یعنی روٹی کے بغیر بھی کھایا جائے تب بھی جسم میں روٹی کی ضرورت کو پورا کر دیتا ہے۔ کچے انار کا جوس پینے سے چربی کم ہوتی ہے۔ معدے کی تیزابیت دور کرنے کے لیے ادرک کا روزانہ استعمال کیا کریں، اس سے معدے کی تیزابیت بھی ختم ہو جائے گی، ہڈیوں میں درد بھی ختم ہو جائے گا۔ نہانے کے بعد اپنے کان کے پیچھے تیل لگا لینے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ بخار کے لیے 10 گرام شکر ٹھنڈے گلاس پانی میں ڈالیں اور نہار منہ پی جائیں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے
کہ اسے کبھی مثانے کی تکلیف نہ ہو اور کبھی پیشاب کو روک کر نہ رکھے۔ اگر نیند زیادہ آنے کا مسئلہ ہو تو دودھ میں ایک چھوٹی الائچی ڈال کر پی لیا کرو۔ کسی بھی بیماری کے بعد غذا ہمیشہ کم کھانی چاہیے۔ بلڈ پریشر کے مریض ڈالڈا گھی سے دور رہیں بلکہ آئل کا استعمال کریں۔ غصے کی حالت میں کھانا کھانے سے بدہضمی ہو جاتی ہے۔ دل کے مریض لوگوں کو زیادہ سے زیادہ الائچی کا استعمال کروائیں۔ کھیرے کا زیادہ استعمال کیا کریں۔ کھیرا زیادہ استعمال کرنے سے بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ چہرے کی سکن ہمیشہ تازہ رہے گی۔ شوگر کے مریض چینی کی جگہ گڑ کا استعمال کیا کریں کیونکہ چینی ان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ رات کو زیادہ دیر موبائل دیکھنے سے آنکھوں میں دھندلا پن آنے لگتا ہے اور اس سے نظر بھی کمزور ہوتی ہے۔ کانوں سے کم سنائی دیتا ہو تو کانوں کے اندر زیتون کے تیل کے 3 قطرے نیم گرم کر کے 3 سے 4 دن ڈال دو۔ 90 سال تک کان فٹ رہیں گے۔ جلی ہوئی جگہ پر انڈے کی سفیدی لگانے سے سوزش نہیں پڑتی۔ رات کو منقے کے 15 دانے 15 منٹ پانی میں بھگو دیں۔ صبح کو یہ پی لیں۔ بیج نکال کر منقع کھا لیں۔ دائمی قبض دور ہو جائے گی۔ نہاتے وقت داڑھی کو الگ سے دھویا کرو۔ داڑھی کے بال نرم ہو جائیں گے۔ سختی ختم ہو جائے گی۔ روزانہ لیموں اور ادرک کا پانی پینے سے بڑھتا ہوا پیٹ کم ہونے لگتا ہے۔ بغلوں میں خارش ہو رہی ہو تو لا علاج بیماری لگنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ لیموں کے چھلکے پر چینی لگا کر داغ دھبوں پر رگڑو۔ اس سے داغ دھبے اور کالا پن دور ہو جائے گا۔ شکر قندی کھایا کرو۔ اس سے سر کے بال کالے اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ نیم کے پتوں کو پاؤں کے تلوں پر مسلنے سے آپ کو بہت سکون محسوس ہوگا اور اس سے آپ لا علاج بیماریوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ توری کا سالن کھانے سے پیشاب میں رکاوٹ نہیں آئے گی۔ روزانہ ایک کیلا کھانے سے غصہ، ذہنی دباؤ اور چڑچڑا پن ختم ہو جاتا ہے۔ گرم پانی پینے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ کھانے کے دوران زیادہ پانی پینے سے معدہ کمزور ہو جاتا ہے۔ کھانے کے دوران پانی پینے سے انسان کا جسم موٹا ہو جاتا ہے۔ کولونجی کے 5 دانے روزانہ نہار منہ کھانے سے جسم کی چربی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ سر پر نمک والا پانی ڈالنے سے جوئیں ختم ہو جاتی ہیں۔ برف کھانے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ خوش رہا کریں کیونکہ خوش رہنے سے بالوں کی تندرستی میں گہرا تعلق ہوتا ہے اور اس سے انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ کھانے سے قبل اخروٹ کھاؤ۔ پیٹ کی چربی بالکل ختم ہو جائے گی اور بیماریوں کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ دماغ کی پریشانی کے وقت 10 سے 12 منٹ بالوں میں کنگھی کریں۔ یہ بالوں کو اور دماغ کے لیے مفید ہے۔ اگر کنگھی لکڑی کی ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ 1 کپ دودھ میں 10 دانے بادام کے ڈال کر پی لو۔ بڑھتی ہوئی عمر رک جائے گی اور سینے کی بلغم ختم ہو جائے گی۔ اس سے حافظہ بھی مضبوط ہوگا۔ دودھ اور کیلا ایک ساتھ کھانے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ گنے کا رس پینے سے بند گلا بھی کھل جاتا ہے۔ سورج مکھی کے بیج کا استعمال دل کے پٹھوں کو مضبوط بنانے کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ اگر کوئی تعلق ذہنی اذیت کا سبب بنے تو خاموشی سے الگ ہو جایا کریں۔ دودھ اور کیلا ایک ساتھ کھانے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ کیلا گردوں کی کمزوری کو دور کرتا ہے اور یہ معدے میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ اس کا ملک شیک معدے اور آنتوں کے زخم میں مفید ہوتا ہے۔ ہاتھوں پر گائے کی چربی کی مالش کرنے سے سانولے ہاتھ گورے ہو جاتے ہیں۔ کھانا کھانے سے پہلے نمک کھا لو کیونکہ نمک 70 بیماریوں کا علاج ہے۔ جس کو بھولنے کی بیماری ہو، یادداشت کو تیز کرنا چاہتے ہو تو ادرک کا مربع 3 ٹکڑے
شہد میں ملا کر نہار منہ کھایا کریں۔ کھانا کھاتے وقت ادھر ادھر کی باتیں کرنے سے گھر میں رزق کی تنگی ہو جاتی ہے۔ تکیے کے بغیر سونے سے کمر مضبوط ہوتی ہے۔ پاؤں کی تلوں پر خالص سرسوں کے تیل کی مالش کیا کرو۔ 1 چمچ شہد کھا لو، اس سے میٹھی اور سکون کی نیند آئے گی۔ نیند نہ آتی ہو تو رات کو سونے سے پہلے گرم دودھ پی لیں، اس سے سکون کی بہتر نیند آئے گی۔ اجوائی کھجور کھانے سے کینسر جیسی بیماری آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ انسان کے لیے سب سے مفید کھانا سبزی ہے۔ جن لوگوں کا معدہ خراب ہو جائے یا پھر ہاضمے کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھایا کریں، کھایا پیا سب ہضم ہو جائے گا۔ پستہ کھانے سے امراض قلب کی بیماریاں دور رہتی ہیں۔ سبز الائچی کھانے سے سینے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ کالی مرچ نظام انہضام کو درست کر دیتی ہے۔ کچا امرود کھانے سے ہاضمہ خراب نہیں ہوتا۔ نمکین چاول کھانے سے بہتر ہے کہ تم گڑ والے چاول کھایا کرو۔ خربوزے کے چھلکے ابال کر منہ دھونے سے منہ صاف ہو جاتا ہے، رنگ گورا ہوتا ہے۔ کھانوں میں کالی مرچ کا استعمال کرنا بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ انار کھانے سے کبھی خون گاڑھا نہیں ہوتا۔ کھانا پکاتے وقت اگر مرچیں آنکھوں میں پڑ جائیں تو زبان پر تھوڑا سا نمک رکھیں تو مرچوں کا اثر ختم ہو جائے گا۔ صبح نہار منہ انار کھانے سے جسم میں نیا خون پیدا ہوتا ہے۔ گھر سے نحوست ختم کرنی ہے تو سورج غروب ہونے کے بعد ایک اگر بتی گھر میں جلا دو، گھر میں نحوست ختم ہو جائے گی۔ زندگی میں ایک بار اپنے آپ کو 6 ماہ دیں اگر آپ واقعی میں اپنی زندگی بدلنے کے لیے تیار ہیں۔ انگور کھانے کے بعد اوپر سے پانی ہرگز نہ پیو، اس سے بدترین قسم کا ہیضہ بھی ہو سکتا ہے۔ جو کم کھائے گا اس کا جسم تندرست اور دل پاکیزہ ہوگا، جو بہت زیادہ کھاتا ہے اس کا جسم اور دل سخت ہو جاتا ہے۔ صبح کے وقت 1 گلاس نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر نہار منہ پینے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ کھجور کو ناشتے میں کھانے سے تمہارے اندرونی جراثیم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میٹھی چیز کھانے کے فوری بعد ٹھنڈا پانی نہیں پینا چاہیے، ایسا کرنے سے دانت ختم ہو جاتے ہیں۔ بارش کا پانی بدن کو پاک کر کے بدن کے امراض کو دور کرتا ہے۔ جس کے سر میں درد ہو اس کو چاہیے کہ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 42 اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر تلاوت کرے، انشاءاللہ شفا ملے گی۔ کولونجی شوگر کی بیماری میں بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ سب سے بہترین کھانا روٹی ہے اور بہترین پھل انگور ہے۔ جو دمہ کے مرض میں مبتلا ہو اس کو چاہیے کہ اجوائن کھانے میں استعمال کرے۔ سیب کھانے سے قبل سونگھ لینے سے بدن سے ہر بیماری نکل جاتی ہے۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں۔ نیم گرم پانی کا استعمال کرنے سے ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ پانی زیادہ پیا کرو، اس سے آپ کی عقل میں اضافہ ہوگا۔ یہ غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور کھانے کو ہضم کرتا ہے۔ چیونگم زیادہ چبانے سے دماغ کی نسیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ 1 چٹکی کالا نمک نہار منہ چکھنے سے دل کا دورہ نہیں پڑتا۔ کھانا کھا کر صرف 1 کھجور کھا لیا کرو، اس سے پیٹ میں گیس نہیں بنے گی۔ بدن میں سستی پیدا ہونے لگے تو سرسوں کے تیل کی مالش کرنی چاہیے۔ دل کمزور ہو تو نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر پی لیا کرو، اس سے دل مضبوط ہوگا۔ کچی روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ نہار منہ دودھ میں شہد ڈال کر پینے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ سفر پر جانے سے پہلے پودینے کی ڈنڈی چبانے سے متلی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جس کی نظر کمزور ہو رہی ہو
اسے مچھلی کا سالن بنا کر کھلاؤ، اس سے نظر تیز ہو جائے گی۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہو تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھایا کرو۔ گھر میں جھاڑو کو کھڑا کر کے رکھنے سے کوے زیادہ آتے ہیں۔ اگر گھر میں سونف کا پودا ہو تو گھر میں سانپ نہیں آتے۔ بھرے پیٹ جمع کرنے سے پیدا ہونے والا بچہ سست اور کم ذہن ہوتا ہے۔ جس گھر میں خرگوش ہو اس گھر میں کبھی فالج کی بیماری نہیں ہوتی۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہو اس گھر میں پوری 100 بیماریاں نہیں آتی۔ سفیدے کے پتے چبانے سے 50 سال تک زکام نہیں ہوتا۔ کیکر کی لکڑی کو چبانے سے جسم کی الرجی ختم ہوتی ہے۔ 100 سال تک تندرست اور جوان رہنا چاہتے ہو تو رات کو اسپغول کا چھلکا پانی میں گھول کر پی لیا کرو۔ اگر کسی کی کھانسی نہ رک رہی ہو تو 2 سیب کے چھلکوں کو 1.5 کپ پانی میں اتنا پکائیں کہ آدھا کپ رہ جائے۔ اب اس میں 1 چمچ شہد مکس کر کے پی لے۔ اتنا گرم ہو کہ پیا جا سکے، 3 دن پینا ہے۔ ماش کی دال رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح اس پانی سے منہ دھوئیں، جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ شہد کو سرکے میں گھول کر کلی کرنے سے دانت 90 سال تک گرنے کا نام نہیں لیں گے۔ نہانے کے دوران پیشاب آ جائے تو صبح نہار منہ 3 سے 4 جامن کھائیں۔ رات کے وقت چاول کھانے سے پیٹ بھر جاتا ہے۔ لیموں اگر پانی میں ڈبو کر نچوڑیں تو اس کا رس زیادہ نکلتا ہے۔ روزانہ 10 گلاس پانی کے پیا کرو، جلد کی بیماریاں کبھی قریب نہیں آئیں گی۔ اگر کھانسی نہ جاتی ہو تو ملٹھی کی جڑ چوسنے سے کھانسی رک جاتی ہے۔ زیادہ ٹماٹر کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ اگر شدید کھانسی کا مسئلہ ہو تو گڑ کو پانی کی طرح چوس کر کھانے سے کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ اپنی آنکھوں کو بہتر رکھنا چاہتے ہو تو سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل کی مالش کریں۔ بدن پر تیل کی مالش کرنے سے گیس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ مسواک کرنے والے انسان کو نہ تو کبھی گیس ہوتی ہے، نہ ہی دانت خراب ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کا معدہ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ دوپہر کو پیاز کھانے سے خون پتلا ہوتا ہے۔ معدے کے مریض لوگوں کے لیے دن میں سلاد کے ساتھ پیاز کا استعمال فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر ملک شیک بنا کر پی لینے سے چھوٹے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ گرم کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی یا کولڈ ڈرنک پینا صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد کولڈ ڈرنک پینے سے کھانا ہضم ہو جائے گا تو یہ سراسر غلط ہے۔ کولڈ ڈرنک آپ کو کبھی فائدہ نہیں دے سکتی۔ منہ سے پانی آتا ہو تو جامن کا استعمال کرو کیونکہ جامن خشک ہوتی ہیں۔ چہرے کی چھائیوں اور دانوں سے جلد کو پاک کرنے کے لیے پانی میں پودینہ ڈال کر پی لو، اس سے سر درد کی شکایت بھی نہیں ہوتی۔ عرق گلاب سے ماتھے کی مالش کرنے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ کلونجی کے 5 دانے روزانہ نہار منہ کھانے سے دل کے پٹھوں کو مضبوط بنانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ جس گھر کے لوگ مصری اور سیاہ مرکب کھاتے ہیں ان میں کبھی خون کی کمی نہیں ہوتی۔ خواب میں خود کو آسمان میں اڑتے ہوئے دیکھنا بلند مرتبہ اور خوشی ملنے کی دلیل ہے۔ اجوائے کھجور دودھ میں ڈال کر پئیں۔ روزانہ کھانے سے پہلے 1 کھیرا کھائیں۔ لہسن کے 2-3 جوے روزانہ کھائیں۔ کچا شلجم روزانہ کھائیں۔ صبح اٹھ کر بغیر کچھ کھائے پیے کریلے کا رس 2 چمچ پئیں۔ 1 مہینے کے بعد شوگر سے چھٹکارا ملے گا اور اس سے خون بھی صاف ہو جائے گا۔ دیر سے نیند آنا دماغ کے تیز ہونے کی علامت ہے۔ جن مریضوں کو معدے کا مسئلہ ہو یا پھر معدہ کمزور ہو گیا ہو تو وہ صبح ناشتے میں 1 پاؤ جامن کا استعمال کیا کریں۔ قد لمبا کرنے کے لیے 3 کھجوریں کھایا کریں۔ 1 گلاس دودھ میں پکا کر
پھر گرائنڈ کریں، اس کا جوس بنا کر صبح نہار منہ پی جائیں۔ اس سے قد بھی لمبا ہوگا اور جسم بھی طاقتور ہوگا۔ املی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ ہلدی والا پانی پینے سے پیٹ صاف ہو جاتا ہے۔ اگر کسی بھی مرد کا جسم کمزور ہونے لگے تو وہ لونگ والا پانی پی لے، طاقت آ جائے گی۔ چینی کو پیس کر رکھ لو، رات کے وقت صابن میں ڈال کر چہرے کو دھو لو، چہرے کی جھریاں ختم ہوں گی اور چہرے پر چمک آ جائے گی۔ جو لوگ رات کو پیشاب کر کے نہیں سوتے وہ بہت جلد گردے کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جو رات کو پانی زیادہ پیتا ہے تو اس کو پیشاب بھی زیادہ آتا ہے، تو اس سے آپ کے گردے ہمیشہ تندرست رہیں گے اور آپ کے گردوں میں کبھی پتھری بھی نہیں ہوگی۔ اگر پتھری ہو بھی تو اس سے خارج ہو جائے گی۔ جو زیادہ دیر پیشاب کو روک کر رکھتے ہیں وہ مثانے کی کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس سے پیشاب کی نالی پھٹنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ کھٹی چیزیں بدن کو دبلا کرتی ہیں اور یہ پٹھوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ جوڑوں کمر کے درد کے لیے نیم کے پتوں کے تیل کی مالش کرو، جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ بڑھاپے میں بھی جوڑ مضبوط رہیں گے۔ چھوٹے بچوں کو کیلا کھلایا کریں، ان کی ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ پیٹ کی چربی پگھلانے کے لیے دہی 6 چمچ، سفید زیرہ 1 چٹکی دن میں 1 مرتبہ استعمال کریں اور چند ہفتوں میں پھر اس کا کمال دیکھیں۔ اس سے پیٹ کی چربی بہت جلدی پگھل جائے گی۔ اگر جوانی برقرار رکھنی ہے تو روزانہ نہار منہ لال سیب کا رس پی لیا کریں۔ کھٹی چیزوں کے استعمال سے دانتوں میں درد ہو سکتا ہے اور بڑھاپے میں بھی دانت گرنے لگ جاتے ہیں۔ کھانے کے بعد مسواک کرنے سے بدہضمی کا مسئلہ نہیں ہوتا، دانت پیلے نہیں ہوتے اور یہ عمل سنت بھی ہے۔ جن لوگوں کو بلغم رہتی ہو تو وہ شہتوت کا رس پیا کریں، اس سے بلغم کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اجوائن روزانہ کھاؤ، ہمیشہ جوان رہو گے۔ اجوائن میں جسمانی خوبصورتی کا راز چھپا ہوتا ہے۔ ناخنوں کو چمکدار بنانے کے لیے لیموں کے چھلکے جس میں نمی موجود ہو ناخنوں پر مالش کریں، اس سے ناخن چمکدار اور صاف ستھرے ہو جائیں گے۔ مچھلی کا سوپ پینے والے لوگ کبھی اندھے نہیں ہوں گے اور نہ ہی نظر کمزور ہوگی۔ اگر بوڑھا آدمی یہ سمجھے کہ اس کی نظر کمزور ہونے لگی ہے تو روزانہ سونف کھایا کرے، نظر تیز رہے گی۔ پانی پینے کے بعد کچھ دیر چل لیا کریں، کبھی گھٹنے کے درد کی تکلیف نہیں ہوگی۔ زیتون کا تیل کھانے میں استعمال کرنے سے خشک کھانسی دور ہوتی ہے۔ تربوز جسم کی ہڈیوں کو کمزور ہونے والی بیماریوں کے خلاف مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اچھی صحت چاہتے ہو تو رات کا کھانا کم سے کم کھاؤ، میٹھی چیزوں سے پرہیز کرو۔ دبلا پن دور کرنے کے لیے روزانہ کیلے کھانا بہت مفید ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔